नाज़रीन, हमास की जानिब से इसराइली फौजी अड्डों पर हमला किया गया है और इसके साथ साथ जो उनकी सेटलमेंट्स हैं उस पर भी रॉकेट हमलों की इस वक्त तफसीलात सामने आ रही हैं। और नाज़रीन, अरब्स और मुस्लिम्स की जानिब से मिलकर एक बहुत बड़ा एक इक़दाम उठाया गया है इसराइल के लिए ऑयल, उसके लिए असलहा, ये तमाम चीज़ें बंद करने की, उसके ऊपर प्रॉपर सैंक्शंस लगाने की इस वक्त बहुत बड़ा उस पर एक्शन लिया जा चुका है। मुकम्मल मुहासरे का, एक मुकम्मल बाइकआउट का, बैन का इस वक्त जो है वो एक्शन लिया जा चुका है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जो इस्लामिक इत्तेहाद की हम बातें कर रहे थे, जो बैकडोर राब्ते चल रहे थे, उसका ये असर है जो देखने को मिल रहा है। फिर नाज़रीन, खबरें ये भी हैं कि रफ़ा ऑपरेशन से इसराइली फ़ौजी भाग रहे हैं। इसराइली फ़ौज के अंदर बगावत हुई है और फ़ौजी जो हैं वो रफ़ा में जाने से वाज़ेह तौर पर बगावत कर रहे हैं और अपनी आर्मी की जो हाई कमांड है उससे हुक्म लेने से इनकार कर रहे हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन, जो मुज़ाकरात हैं, जो डील है, उसके ऊपर भी चीज़ें सामने आ रही हैं। अगले 24 घंटों के अंदर हमास अपना जवाब जमा करवाने जा रही है। जो चीज़ें पहले सामने आई थी कि जो मुआहदा, जो प्रपोजल भेजा गया है इसराइल की जानिब से, क्या वो जंगबंदी की तरफ लीड कर सकता है कि अगले 24 घंटों में जंगबंदी होने जा रही है या रफ़ा ऑपरेशन होने जा रहा है। इस वक्त जो सऊदी अरब में सबसे बड़ी टॉक्स हो रही हैं, जिसमें ये वाला फैसला भी वहीं से तो आया है, जो रियाद में मीटिंग्स हो रही हैं, जिसमें अरब्स के भी सारे और मुसलमान मुल्कों के भी तमाम नुमाइंदे वहाँ पर हैं, तो उन्होंने ही तो ये फैसला किया है। उसके अलावा दुनिया के सारे बड़े वहाँ पर हैं, तो क्या चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो और एक फैसला कुन कॉल नेतन्याहू और बाइडन के दरमियान अभी कुछ देर पहले हुई है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम जो गज़ा के हमले हुए हैं, जो फ़लस्तीन ने हमले किए हैं हमास ने, उसकी तफसीलात अगर हम आपके सामने रखें तो नाज़रीन, वो बता रहे हैं कि एक तो एक मिलिट्री बेस के ऊपर हमला हुआ है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि वो अभी तक ये कैपेबिलिटीज़, ये सलाहियतें रखते हैं कि इसराइल के जो हसास तरीन एरियाज़ हैं, यानी उनकी मिलिट्री बेसिस, उनको निशाना बना सकते हैं। हमास ये बता रही है, वी बॉम्ब्ड द फजा मिलिट्री साइट विद मिसाइल साल्वो। 12, 15, 20 मिसाइल जो हैं वो फायर किए गए हैं एक मिलिट्री बेस के ऊपर। इसके अलावा इसराइली मीडिया बता रहा है, मिसाइल एक्सप्लोजन्स लॉन्च फ्राम द सेंटर ऑफ द गाजा स्ट्रिप टुवर्ड्स बायरी एरिया। अब ये उनके सेटलमेंट्स है और सेंटर से, जहां पर उनकी सबसे ज़्यादा अगर फौज की डिप्लॉयमेंट है तो वो सेंटर के एरिया में है और सेंटर से ये रॉकेट्स जो हैं वो फायर हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा तमांचा है, बहुत बड़ी शिकस्त है इसराइली फ़ौज की और उनकी वहाँ पर प्रेजेंस की और उनके 200 से ज़्यादा दिनों की जंग वहाँ पर लड़ने की। अच्छा, इससे आगे नाज़रीन चलिए तो अगली खबर भी बड़ी अहम है। रफ़ा ऑपरेशन के हवाले से नाज़रीन खबर है, और ख़बर यह है कि इसराइली फ़ौज खौफज़दा है। वो कांप रहे हैं कि उनके साथ रफ़ा के अंदर क्या होने जा रहा है और वो बगावत कर रहे हैं और वो रफ़ा में मतलब जाकर लड़ने से इनकार कर रहे हैं। किसी फ़ौज में नाज़रीन, दुनिया की किसी फ़ौज में ऐसा नहीं होता कि फ़ौजी लड़ने से इनकार करते। और भाई, फ़ौजी का मकसद ही क्या होता है? जंग के लिए तो उसको भर्ती किया जाता है और वो जंग के और उस जंग के मौके पर जब आपकी बका की जंग हो तो वो इनकार कर दे, तो ये बहुत गैर मामूली चीज़ है। तो आप देखिए इनकी ये फ़ौज की हालत है। ये स्टेटमेंट देखिए, इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, 30 रिजर्व सोल्जर्स refuse orders to prepare for रफ़ा ऑपरेशन ड्यू टू देयर इनएबिलिटी टू कंटिन्यू। उनकी इनएबिलिटी की वजह से उन्होंने जनाब इनकार कर दिया। तो इन्होंने क्या जाकर लड़ना है रफ़ा में और क्या जाकर लड़ना है गज़ा में, जो कुछ इनको वहाँ पर पहले हासिल हुआ है, जो इनकी हज़ारों की तादाद में जो इनकी कैजुअलिटीज़, इनके लोग फ़ौजी जो निशाना बने हैं, यही कुछ इनके साथ होना है। ये जाकर ये निहत्ते लोगों को शहीद करेंगे और इन्होंने वहाँ पर क्या करना है, अचीवमेंट जो इन्होंने हासिल करनी है वो आप ज़रा देख लीजिए। क्या दुनिया की कोई फ़ौज इस तरह से करती है? वो कह रहे हैं जी हम रफ़ा में जा ही नहीं रहे। तो ये बहुत बड़ा तमाचा है इनकी शिकस्त का, इनकी नाकामी का मुंह बोलता सबूत है और ये सबूत है कि आगे चलकर इन्होंने क्या अचीव कर लेना है। अच्छा, ये तो दो बड़ी खबरें होगी। इसके साथ नाज़रीन अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं डिप्लोमेटिकली क्या हो रहा है, मीटिंग्स में क्या हो रहा है, प्रपोजल्स क्या भेजे जा रहे हैं, सऊदी अरब में क्या हो रहा है, इजिप्ट के जो ऑफिशियल्स हैं और हमास के ऑफिशियल्स हैं वो किस तरह आज हतमी मीटिंग कर रहे हैं और जो इसराइल ने प्रपोजल भेजा है वो कहाँ पर पहुँचा है। तो नाज़रीन, बात यह है कि दुनिया इस वक्त बहुत नाजुक और बहुत फैसला कुन वक्त से ये हम गुजर रहे हैं, ये जो दिन गुजर रहे हैं, और ये वो टाइम है
जिसको तारीख में याद रखा जाएगा कि दुनिया जो भी रुख इख्तियार करती है, दुनिया की जो भी डायरेक्शन यहां से जाएगी, आज के दिनों को, ये जो दिन गुजर रहे हैं, इसको याद रखा जाएगा। पहली बात तो नाज़रीन यह है कि 7 अक्टूबर के बाद की दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ है, यानी ये दुनिया बदल चुकी है। 7 अक्टूबर के बाद दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ है, पहले की दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ थी। और अगर यहां पर जंग बंद हो भी जाए, ठीक है, यानी मतलब मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं और जंग बंदी हो भी जाती है, तो भी पहले जैसी दुनिया नहीं रहने वाली। और अभी तो इसका फॉल आउट जो है, जो कुछ गजा में हुआ है, उसका फॉल आउट अभी आना है कि कौन सी हुकूमतों ने क्या कुछ किया, कौन जेनोसाइड में शामिल रहा, किसने कैसे बेहिसी दिखाई, ये निज़ाम, आलमी निज़ाम कैसे एक्सपोज हुआ। तो ये इसका फॉल आउट जो है वो अभी आना है। और अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं, ये आखिरी कोशिश जो है, तो फिर रफ़ा ऑपरेशन है। रफ़ा ऑपरेशन के बाद एक बड़ी जंग है, तो फिर तो उसको आप मतलब उस पर क्या ही बात करें, वो तो एक तबाही है, मतलब वो एक बड़ी जंग है और उसमें तबाही होगी, वो एक अलग कहानी है। अच्छा, इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल ये है कि कोई किसी पर एतबार नहीं कर रहा। इतना ज़्यादा जो ट्रस्ट लेवल है वो खो चुका है कि कोई किसी पर एतबार करने को तैयार नहीं है। जो आलमी निज़ाम है नाज़रीन, वो अपनी साख खो चुका है। और अगर रफ़ा ऑपरेशन हो जाता है तो ये निज़ाम मुकम्मल तौर पर ज़मीबोस हो जाएगा। तो पहले जब आलमी जंग के बाद आलमी निज़ाम एक बना था और वो फेल हुआ, तो दूसरी आलमी जंग हो गई। तो दूसरी आलमी जंग के बाद ये निज़ाम चला है। ये आप ना कहें कि ये निज़ाम नहीं चला, ये निज़ाम चला है, जैसा भी चल सकता है। यानी ये कोई आइडियल वर्ल्ड तो कभी भी नहीं हो सकती, लेकिन ये जितना भी चल सकता था, ये निज़ाम जो है वो चला है। लेकिन अब ये अपनी साख खो चुका है। तो अगर ये वाला निज़ाम फेल हो जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट हो चुका है, लेकिन कंप्लीटली रफ़ा ऑपरेशन के बाद फेल हो जाएगा, तो फिर एक बड़ी जंग होगी। जब कहीं आप टेबल पर बैठने की कोई जगह ही नहीं बची, जब उसको मानने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो फिर फैसले जो हैं वो मैदान जंग में होंगे। और जब आलमी निज़ाम गिरता है तो आलमी जंग होती है, छोटी मोटी जंगें नहीं होती, आलमी जंग होती है। ये आलमी निज़ाम कायम भी आलमी जंगों के बाद होते हैं और ख़त्म भी जब ख़त्म होते हैं तो उसके बाद भी आलमी जंग छिड़ती है। तो इस वक्त नाज़रीन बहुत सारी गेम्स चल रही हैं, बहुत सारी डायमेंशंस हैं, बहुत सारे गहरे मामलात हैं जो एक साथ इस वक्त वकूफ़ पज़ीर हो रहे हैं। यानी इस वक्त सेम टाइम के ऊपर आप देखें ना कि जंग भी पूरी तरह से पूरी शिद्दत के साथ जारी है। अच्छा, यहीं पर जो रिस्ट्रेंड के मैसेजेस हैं वो भी भेजे जा रहे हैं कि आप रिस्ट्रेंड करो, आप रिस्ट्रेंड करो, फुल स्केल जंग ना छेड़ो, थोड़ा सा तहम्मुल कर लें। ये मैसेजेस भी हैं, जगह जगह पर डेलीगेशंस भी बैठे हुए हैं। आप देखें फ्रेंच के जो फॉरेन मिनिस्टर लेबनान गए, ठीक है, इधर अमेरिका का डेलीगेशन वहाँ पर है, इधर उधर सबको रिस्ट्रेंड के मैसेजेस भी किए जा रहे हैं, मुआहदे भी एक दूसरे को भिजवाए जा रहे हैं, प्रपोजल भी भिजवाए जा रहे हैं, डिस्कशंस भी इस वक्त हो रही हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अमेरिका और बरतानिया गजा के साहिलों पर आकर बैठ गया, वो बिल्कुल एक डिफरेंट कहानी है। यानी ये सारे मामलात एक तरफ हैं और अमेरिका बरतानिया का साहिलों पर आकर बैठ जाना वो बिल्कुल एक डिफरेंट कहानी है। तो इस हफ्ते नाज़रीन ये बिल्कुल हमें क्लियर हो जाएगा। यानी अभी तो हम इफ एंड बट्स के ऊपर चीजें कर रहे हैं ना कि अच्छा ये होगा तो फिर उसके नतीजे में ये हो सकता है, तो अभी इफ एंड बट्स हैं इसमें दरमियान में कुछ, लेकिन इस हफ्ते हमें बिल्कुल क्लियर होने जा रहा है कि दुनिया किस तरफ जा रही है। और इससे पहले दुनिया फेल हुई है, इंसानियत को बचाने में दुनिया फेल हुई है, तो क्या अब भी वो कोई होश के नाखुन लेगी या फिर दोबारा से एक जो नया कत्ले आम है उसको रोकने में नाकाम हो जाएगी और इसी तरह बेहिसी और बेबसी की तस्वीर बनकर बुत बनकर बैठी रहेगी और रफा ऑपरेशन हो जाएगा। वहां पर निहत्ते लोग, यानी इस्राएली आर्मी ने क्या अचीव करना, निहत्ते लोग ही मारे जाएंगे ना। तो ये इस हफ्ते ये सारी चीजें तय होंगी कि दुनिया किस रुख जा रही है। अगर हम इसराइल की इंटेंशंस की बात करते हैं, अगर हम उनकी डॉक्ट्राइन की, अगर हम उनकी इंतहा पसंदाना लीडरशिप की बात करते हैं, तो हमें तो 1000% क्लियर है कि उनसे हम अमन की उम्मीद नहीं रख रहे। हम सिर्फ बात कर रहे हैं उन लोगों की जो दुनिया का निज़ाम चला रहे हैं, क्या वो कोई अपना किरदार अदा कर पाते हैं या नहीं, क्या अमन की जो ताकतें हैं जो थोड़ी बहुत हैं क्या वो हावी आ पाती हैं या नहीं आ पाती। और इस वक्त जो सबसे बड़ी चीज हो रही है वो सऊदी अरब के अंदर हो रही है, यानी जो सारे बड़े हैं दुनिया के वो इस वक्त जमा हैं सऊदी अरब के अंदर। और सऊदी अरब में ये जो टॉक्स हो रही हैं इस वक्त, जो अगले 48 घंटों में ख़त्म हो जाएंगी, तो ये आखिरी मौका है, यानी इसको आखिरी मौका कहा जा रहा है। अगर कोई जंगबंदी नाम की कोई चीज़ है, बच गई है, कोई अमन नाम की कोई चीज़ बच गई है, अगर हो सकती है तो वो अभी होगी,
یہ آخری موقع. ویسے آپ کو بھی سعودی عرب سے زیادہ کوئی امید نہیں ہوگی، کیونکہ سعودی عرب کا اگر ریکارڈ کی جب بات کرتے ہیں تو سب کو پتا ہے کہ وہ کوئی اتنا لیڈرشپ کا کردار ادا نہیں کر سکا جیسے امت مسلمہ کا لیڈر اس کو ہونا چاہیے. وہ اس طرح سے نہیں ہو سکا. اس پر بہت تنقید اس پوری جنگ کے دوران ہوئی ہے، اس لیے لوگوں کو زیادہ امید اس سے نہیں ہے. لیکن بہرحال جو وہ اب براہ راست سامنے آیا کہ وہاں پر ٹاکس ہو رہی ہیں، تو یہ کافی ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. اور ابھی جو وہاں سے خبر آئی ہے وہ بہت اہم خبر ہے، اور اس میں ناظرین یہ ہے کہ اسرائیل کے اوپر کمپلیٹ بین، سینکشنز، تیل آئل بند، اسلحہ بند، یعنی وہ چیزیں جو OIC کے پہلے اجلاس میں ہوئی، جو ایران بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ چیزیں کرو، سارے مسلمان اکٹھے ہو جاؤ، وہ چیزیں جو ہے وہ اب ہونے جا رہی ہیں. یعنی بیک گراؤنڈ میں جو رابطے، جو انڈرسٹینڈنگز، جو معاملہ جو کہا جا رہا تھا کہ ہم متحد ہو جائیں، اندر سے متحد ہو جائیں، یہ بہت بڑی ہماری طاقت ہو گئی. تو اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں ایک مثبت چیز جو ہے وہ نظر آئی ہے. اور یہ آپ دیکھیے، عربز مسلم آفیشلز کال فار effective sanctions on Israel over war crimes. تو اس میں وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی کہہ رہے ہیں اور خود یعنی عربز اور یہ سارے مسلمان مالک جہاں جہاں سے آئل جا رہا ہے، اگر کہیں سے اسلحہ جا رہا ہے یا تجارت ہو رہی ہے، تو اس کو کمپلیٹ بین کے اوپر اس وقت خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اتفاق جو ہے وہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ خود یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں کہ جو OIC کے پہلے اجلاس میں ہونا چاہیے تھا، چلیں وہ تب تو نہیں ہوا، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام ہونے جا رہا ہے. تو یہ کافی بڑی چیز ہوگی. ٹھیک ہے، دیکھیں اگر سعودی عرب یہاں پر کوئی آگے پیچھے کی بات کرتا ہے یا کوئی اس طرح سے چیزیں نہیں کرتا، تو بات یہ ہے کہ حماس اور ایکسٹرا ریزسٹنس کون سا سعودی عرب کے اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے کہ سعودی عرب یہ ایکشن کرے گا تو ان کی جنگ جاری رہے گی. وہ کون سا سعودی عرب کے اسلحے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ تو اپنی جنگ لڑ رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر یہاں سے کچھ اچیو نہیں ہوتا تو حماس اور ایکسٹرا ریزسٹنس کا کچھ نہیں جانا. وہ تو جنگ لڑ رہے ہیں، وہ قربانیاں دے رہے ہیں اور وہ دیتے رہیں گے، وہ لڑتے رہیں گے، ان کا کچھ نہیں جائے گا. جانا کس کا ہے؟ وہ ان ملکوں کا جانا ہے. اگر یہ ٹاکس فیل ہوتی ہیں تو سب سے بڑا جو بھگتنا پڑے گا وہ ان ملکوں کو بھگتنا پڑے گا. آپ عوامی جو غصہ ہے اس کو کیسے سنبھالیں گے؟ یعنی جو جارڈن کی حالت ہوئی پڑی ہے، ٹھیک ہے، جو عوام کا ریاکشن وہاں سے سامنے آ رہا ہے، جو پورے عربز کا ریاکشن ہے، عرب سٹریٹ میں جو اس وقت غصہ ہے، اس کو یہ ملک کس طرح سے سنبھالیں گے؟ تو اگر یہ کچھ اچیو یہاں سے نہیں ہوتا تو اس کا سب سے زیادہ نقصان انہی ریاستوں کو، انہی ملکوں کو ہوگا، حماس کو اور ایکسٹرا ریزسٹنس کو نہیں. یہیں پر آپ دیکھیے کہ آج ایجپٹ سے کیا خبر آئی ہے. ایجپٹ کے پارلیمنٹ میں بغاوت ہوئی ہے اور وہاں پر سب نے کھڑے ہو کر کہا ہے کہ اسرائیلیوں کو کمپلیٹلی یہاں سے ان کو نکالا جائے، اور دوسرا یہ کہ کمپلیٹ کٹ آف ٹائز ہونے چاہیے اسرائیل کے ساتھ. یہ آج ایجپٹ کے پارلیمنٹ سے اتنی بڑی بغاوت ہو گئی، یعنی وہ میڈیشن میں ایجپٹ ساتھ رہا ہے اور وہاں آج اس کے پارلیمنٹ میں یہ ہو رہا ہے. تو یہ بات یہ ہے کہ معاملات کسی کے پھر ہاتھ میں نہیں آئیں گے. اگر یہ کوئی ہینکی پینکی کرتے ہیں یا ناکام ہو جاتے ہیں یہ کچھ اچیو کرنے میں، تو سب سے زیادہ نقصان یہ خود اٹھائیں گے. ایکسٹرا ریزسٹنس کو اور اس جنگ کو فرق نہیں پڑنا، وہ تو لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کون سا ان کے اسلحے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ نہ دھبا کسی سے دھل پائے گا. جب تاریخ میں لکھا جائے گا کہ وہاں پر یہ قتل عام ہو رہا تھا تو یہ بھائی جو ہیں یہ کدھر بیٹھے ہوئے تھے، یہ کیا کر رہے تھے، تاریخ میں لکھا جائے گا کہ یہ محلات میں بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ نہ دھبا کسی سے دھلنا ہے اور نہ یہ معاملات کسی سنبھالے جانے ہیں. تو اس میں بہرحال یہ ایک بڑی خبر ہے کہ بین لگنے جا رہا ہے. اچھا، یہاں پر ناظرین ایک اور جو بڑی خبر سامنے ہے، بڑی خطرناک خبر ہے. وہ محمود عباس نے، جو اس وقت فلسطین کے صدر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے خدشہ یہ ہے کہ اگر جنگ بندی نہیں ہوتی اور غزہ کی طرف یہ جاری رکھتے ہیں تو پھر غزہ کے ساتھ یہ اس کے بعد آنے والے ہیں ویسٹ بینک کے اندر. یہ ان کا پلان ہے کہ غزہ کے لوگوں کو دھکیلا جائے اور اس کے بعد ویسٹ بینک کے لوگوں کو دھکیلا جائے جارڈن کے اندر. جو ہم پہلے دن سے یہ بات چیخ رہے ہیں کہ اٹھ جاؤ. یہ نہ سوچو ایجپٹ کے یا جارڈن کے اگر حکمران یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر وہ سگے بن کے رہ لیں گے اسرائیل کے ساتھ، تو یہ آپ کی بھول ہے، یہ آپ کو بہت مہنگا پڑے گا یہ معاملہ. تو آج محمود عباس صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر غزہ میں بھیجنے کے بعد ان کا یہ پلان ہے کہ غزہ میں فلسطینیوں کو وہاں سے دھکیلنے کے بعد وہ ویسٹ بینک میں آئیں گے اور ویسٹ بینک کے اوپر مکمل قبضہ کریں گے اور یہاں کے لوگوں کو جارڈن میں دھکیلیں گے. یہ آپ دیکھیے ثبوت. I fear that after Gaza, Israel will turn to West Bank to deport its people towards Jordan. تو بات یہ ہے کہ اس کی بدماشی دیکھیے، 100 سال پہلے بدماشی کے ساتھ یہ یہاں پر آئے. ٹھیک ہے، ظلم کب سے یہ جاری رکھے ہوئے ہیں.
تو کوئی مطلب خدا کا بندہ نہیں ہے, کوئی حق کی طاقتیں نہیں ہیں جو ان باطلوں سے لڑیں گی. ہیں بہت سارے ہیں جو کچھ نہیں کر رہے, بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں, لیکن اس کے بھی تو بندے ہیں, اوپر والی ذات کے بھی تو بندے ہیں جو حق پر لڑنے والے ہیں, اور وہ لڑ رہے ہیں, میدان کے اندر ہیں. تو اس بدماش کو اتنی بھی بدماشی کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ یہ غزہ میں بھی کرتا رہے اور ویسٹ بینک میں بھی یہ کرتا رہے اور اس کے بعد یہ سکون سے بیٹھ جائے گریٹر اسرائیل بنا کے. تو ایسا ہونے والا نہیں ہے. لیکن ان کا پلان یہ ہے, یہ آپ دیکھیں کہ جو بات ہم پہلے دن سے کر رہے ہیں کہ غزہ سے نکالنا, ویسٹ بینک سے نکالنا ان کا پلان ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آج واضح طور پر ان کے جو صدر ہیں اس نے یہ بات کر دی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بڑی جنگ ہے یار. جو مطلب پاور میں بیٹھے ہیں وہ یہ سوچ کر بیٹھے ہیں وہ کہیں پر امن, کوئی معاہدہ, کوئی جنگ بندی, کوئی سائیڈ بائی سائیڈ ہو کر رہنا, مطلب ظلم بھی آپ نے کر لیا اور ابھی بھی آپ اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور جاری رکھنا چاہتے ہیں, اور یہ آپ کے گولز ہیں. آپ کون بے وقوف کہتا ہے کہ یہاں پر امن ہوگا؟ کون بے وقوف کہتا ہے کہ اچھا جی سب ٹھیک ہو جائے گا؟ او بھائی یہ مطلب وہ سارا کچھ کریں گے اور یہ ہونے دیا جائے گا؟ تو یہاں پر بڑی جنگ نہیں ہوگی تو کیسے ہوگا؟ کیا یہ بڑی جنگ کے بغیر یہ پاسبل ہے؟ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں پر ایک بڑی جنگ ہوگی. اگر یہ جنگ بندی فی الحال نہیں ہو رہی تو آپ سمجھیں کہ اس ہفتے کے اندر ایک بڑی جنگ کے اندر ہم داخل ہونے جا رہے ہیں. یہ بہت ڈیسائیڈنگ ٹائم ہے. اچھا آگے چلیے, تو ڈیل کے حوالے سے کیا چیزیں چل رہی ہیں, ڈیل کہاں پر پہنچی ہے, جو پرپوزل اسرائیل نے بھجوایا, حماس کا کیا رسپانس آیا, اور اس پرپوزل کے اندر کیا ہے, وہ سرکاری سطح پر ابھی چیزیں تو سامنے نہیں آئیں. ناظرین اس وقت خبریں یہ مل رہی ہیں کہ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر سرکاری سطح پر یہ سامنے آ جائے گا کہ حماس کا جواب کیا ہے اور اس پرپوزل کے اندر کیا ہے. یعنی یہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس پرپوزل کے اندر کیا ہے. واشنگٹن پوسٹ کا لکھ رہا ہے, امریکہ کا. اب ہم یہ ساری میڈیا رپورٹس ہیں, سرکاری سطح پر کچھ نہیں ہے, نہ اسرائیلی حکومت کی جانب سے نہ حماس کی جانب سے. تو یہ میڈیا رپورٹس ہم امریکہ سے لے کر سارا مستند میڈیا اٹھا کر دکھا رہے ہیں آپ کو. واشنگٹن پوسٹ امریکی میڈیا کیا لکھ رہا ہے, دا نیو ایجپشین پرپوزل انکلیوڈ سیز فائر دیٹ کوڈ لاسٹ اپ ٹو 2 years. اب یہ نیا وہ بات کر رہے ہیں کہ 2 سال تک بھی مطلب اگر کوئی بات نہیں بنتی تو یہ بھی آن ٹیبل ہے کہ پھر آپ 2 سال کا کر لیں. یعنی اگر اسرائیل مکمل پہ نہیں مانتا تو 2 سال کا ایک بھی ہے. The new Egyptian proposal calls for the release of Israeli prisoners in 2 stages 10 months apart in exchange for Palestinian prisoners. تو یہ ایک الگ چیز ہے سامنے آئی ہے کہ مکمل نہیں تو پھر یہ بھی ایک پرپوزل ہے. حماس کا ناظرین جو ڈیلیگیشن ہے وہ آج خصوصی طور پر مصر میں پہنچے گا اور وہاں پر یہ اپنا جواب جمع کروانے جا رہا ہے. یہ جو 24 گھنٹے ہیں, میں نے آپ کو بتایا کہ اس ہفتے میں ہمیں ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی, اور یہ جو 24 گھنٹے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا آخری پرپوزل ہے, اگر اس پر ہماری بات نہیں بنی تو ہم چلے جائیں گے رفح کے اندر. ٹھیک ہے, اور یہ بات واضح ہے کہ وہ اس سٹیٹس کو قائم نہیں رکھ سکتے. انہوں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے, اپنی فوج کو کہیں انگیج کرنا ہے. تو آج یہ جواب جمع ہو رہا ہے حماس کی جانب سے. تو اگر یہ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر یہ جمع ہوگا تو اگر یہ بات نہیں بنی, حماس نے ریجیکٹ کر دیا, تو پھر کیا ہوگا. اچھا اس پرپوزل کے حوالے سے اسرائیلی میڈیا یہ لکھ رہا ہے, Israel is coordinating well with Egypt. Now we have to wait for Hamas response. ابھی حماس کے جواب کا انتظار ہمیں کرنا ہے. And we may enter into days of fateful and terrible negotiations. ہم داخل ہو چکے ہیں fateful, جو طے کریں گی فیٹ کو, اپنی جو مستقبل ہے اس کو طے کریں گے, جو اس وقت مذاکرات, ٹیریبل مذاکرات میں ہم داخل ہو چکے ہیں. اچھا اس کے علاوہ جو عرب میڈیا ہے وہ کیا لکھ رہا ہے, کیونکہ سب سے مستند تو عرب میڈیا ہی ہوگا نا, جو حماس انہی کو مطلب ان کے ساتھ رابطے ہیں, تو اسرائیلی میڈیا کو تو حماس نے نہیں جا کر بتانا. تو عرب کا میڈیا کیا لکھ رہا ہے, لیبنان کا سب سے بڑا میڈیا المیادین وہ کیا رپورٹ کر رہا ہے, The Israeli proposal presented does not reflect fundamental shift in Israeli position. یہ ایک وہ ریزسٹنس کے لیڈر کا بیان وہ کوٹ کر رہے ہیں, ان کے سورسز سے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو پرپوزل آیا ہے اس میں کوئی فنڈامنٹل چینج نہیں ہے. Hamas is still studying the proposal but there are no high expectations for its acceptance unless fundamental amendments are made to it. اب وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی فنڈامنٹل چینجز نہیں ہیں. یعنی فنڈامنٹل چینجز کیا ہے, فنڈامنٹل بات کیا ہے, وہی وڈرال, وہی مکمل جنگ بندی, یہی ہے نا فنڈامنٹل. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ تو اس طرح کی کوئی چیز ہے ہی نہیں, مطلب فنڈامنٹل چینجز نہیں ہوئے, باقی چیزیں ہوئی ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نو ہائی ایکسپیکٹیشنز آف دس ایکسیپٹنس,
کہ یہ کوئی زیادہ توقعات نہ رکھی جائیں کہ حماس اس کو قبول کریں گی۔ ٹائمز آف اسرائیل، اسرائیلی میڈیا، وہ کیا لکھ رہا ہے؟ نو میجر ایشوز ٹو حماس فرام دس پروپوزل۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی بڑا ایشو حماس کو نہیں ہے، یعنی المہدین کچھ اور بات کر رہا ہے ٹائمز آف اسرائیل، اور ظاہری بات ہے عرب میڈیا کو ہی ہم دیکھیں گے حماس کے وہ زیادہ کلوز ہے، تو یہ ابھی اس 24 گھنٹوں کے اندر یہ جواب جمع ہو جائے گا۔ اس میں پرپوزل میں کیا تھا وہ بھی پتہ چل جائے گا، اور کیا جواب انہوں نے دیا ہے۔ دیکھیں اگر سیز فائر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اچھا یہ جو 2 سال والا ہے یا سال والا ہے یہ ڈیبیٹیبل ہے، اس کے اوپر شاید حماس سوچے۔ دیکھیں سال اور 2 سال ایک اس طرح سے سوچا جا سکتا ہے کہ دیکھیں سال اور 2 سال میں نتن یاہو نہ رہے، ادھر امریکی حکومت بدل جائے گی، بہت ساری دنیا بدل سکتی ہے، بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں، تو شاید اس کے اوپر ری تھنک کرے حماس اگر یہ 100 سال اور 2 سال والا معاملہ ہے۔ تو اگر یہ یہیں پر ہے کہ جی 40 دن کی جنگ بندی، 50 دن کی جنگ بندی، تو پھر تو یہ طے نہیں ہونے والا، تو پھر ہم کہاں پر جا رہے ہیں؟ ہم رفح آپریشن کے اندر جا رہے ہیں۔ تو یہ بڑی یہ 24 گھنٹے اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا اسرائیل کے اندر ناظرین ایک الگ کھپ پڑی ہوئی ہے، وہ کھپ یہ ہے کہ جو انتہا پسند اس کی کیبنٹ ہے وہ اپنے انتہا پسند اور سفاک اور آج کے ہٹلر ظالم نتن یاہو کو کہہ رہی ہے کہ اگر تم نے کوئی جنگ بندی کی ڈیل کی، اگر تم نے جنگ بندی کی اور رفح آپریشن نہ کیا تو تمہیں سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے، تمہاری حکومت گرا دیں گے، تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ یہ آپ دیکھیے فار رائٹ منسٹرز ایشوز ڈیولنگ الٹیمیٹم ٹو پرائم منسٹر اوور ہاسٹیج ڈیل رفح آپریشنز، گورنمنٹ ول ناٹ ایگزسٹ اف رفح آپریشنز ناٹ ہیپنز۔ اگر رفح آپریشن تم نے نہ کیا تو تمہارے ساتھ برا سلوک کریں گے، حکومت گرا دیں گے، فلاں کر دیں گے، فلاں کر دیں گے۔ اندازہ لگائیے یہ کون سا انتہا پسند طبقہ جو ہے وہ اس دنیا کے اوپر مسلط ہو گیا۔ یہ دنیا کی واحد کیبنٹ ہوگی جو یہ کہہ رہی ہے کہ جنگ اگر رک گئی تو سنگین نتائج کی دھمکیاں اپنے وزیر اعظم کو دے رہی ہے۔ اس طرح کے انتہا پسند، میں بار بار کہتا ہوں ابلیسی طاقتوں سے خدا کی پناہ ہے، یہ کس طرح کے لوگ اس دنیا کے اوپر مسلط ہو گئے، ساری دنیا کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور کوئی ان کو نہیں روک پا رہا فی الحال۔ اچھا یہ ایک چیز ہوگی، بائیڈن اور نتن یاہو کی اسی درمیان سب سے امپورٹنٹ کال ہوئی ہے، یعنی آپ سارا سینیریو چیک کریں کہ 24 گھنٹے کے اندر حماس کا جواب آ رہا ہے، ادھر سعودی عرب میں ٹاکس ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، امریکہ اور برطانیہ غزہ کے ساحلوں پر آ کر بیٹھ گئے ہیں، تو اس تمام کے درمیان جو ہے یہ ایک حتمی کال جو ہے وہ ہوئی ہے، اور آئی سی جے کے وارنٹس آنے والے ہیں، اور اس کے اوپر یروشلم پوسٹ کیا لکھ رہا ہے؟ ویئر از بائیڈن ٹائم ٹو ڈیفینڈ اسرائیل فرام دا آئی سی سی بیفور اٹس ٹو لیٹ، آئی سی سی کین ناٹ ایکٹ اگینسٹ اسرائیل وداؤٹ یو ایس بیکنگ۔ اگر امریکی حمایت نہ ہو تو آئی سی سی ہمارے خلاف جو وارنٹ ہے وہ جاری نہیں کر سکتی۔ تو اس وقت پوری کوشش نتن یاہو یہ کر رہا ہے، اور یہ یروشلم پوسٹ ہم نے دیکھی کہ بائیڈن رکوائے ان وارنٹ کو، اور یہ صرف امریکہ ہے جو رکوا سکتا ہے ان وارنٹس کو۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اس کال کے اندر ساری چیزیں انہوں نے طے کر لی ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، جو پلانز ہیں میرے خیال ہے ان کے طے ہو چکے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، اور آئی سی سی کے وارنٹس ابھی دو دنوں میں وہ بھی جاری ہونے والے ہیں، تو اگر وہ نہیں ہوتے اور امریکہ رکوا لیتا ہے تو بھی ساری چیزیں ہمیں کلیئر ہو جائیں گی کہ وہ کیا پلان کر رہے ہیں اور کیا کچھ کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ بات ساری خطرناک ہے، جو کچھ ہو گیا اس کی بھرپائی نہیں ہے، اور آپ ایک اتنا قتل عام وہاں رفح میں کرنے جا رہے ہیں، اور کر کے آپ کیا اچیو کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ خود کہتے ہیں کہ حماس کو ختم نہیں کر سکتے، اور جو تیل اور گیس آپ نکالنے کے لیے آئے ہوئے ہیں آپ نکال سکتے ہیں وہ اتنی آسانی سے؟ یعنی وہ 2 دنوں کا تو ہے نہیں کہ نکال کے آپ چلے جائیں گے، تو آپ کو نکالنے دیں گے وہ اتنی آسانی سے؟ ٹھیک ہے، آپ اتنی آسانی سے وہ لے کر نکل جائیں گے؟ یہ آج کی وہ دنیا نہیں ہے جب آپ نے ورلڈ وار جیتی تھی، یہ مختلف دنیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ جو راستہ یہ چننے جا رہے ہیں ناظرین وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، دنیا کو بہت بڑی تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہے، اور کوئی ان معاملات کو کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ صرف اس وقت رفح آپریشن اگر شروع ہو جاتا ہے تو کوئی ان معاملات کو سنبھال نہیں سکتا۔ میری یہ بات آج لکھ لیجئے، 1000% لکھ لیجئے کہ ہم ایک عالمی جنگ میں جا رہے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کوئی دنیا کا اس میں انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی انسانیت کا اس میں انٹرسٹ نہیں ہے، ان مٹھی بھر لوگوں کے ان ریئلسٹک انتہا پسندانہ گولز کی وجہ سے یہ دنیا ایک تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ آپ دیکھیے دنیا نے کتنی ترقی کی، کہاں وہ غاروں اور جنگلوں سے نکل کر آئی،
کیا کیا چیزیں اس دنیا نے فیس نہیں کی. آج ہم نے ایک جدید دنیا یہ بنائی ہے. دیکھیں میڈیکل نے کتنی ترقی کی. پہلے ایک زخم ہو جاتا تھا تو اس زخم کی وجہ سے بندہ مر جاتا. آج یہ کتنی میڈیکل نے شاندار دنیا بنائی ہے. تو یہ دنیا کو واپس سٹون ایج میں لے کر جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک دیکھیں آج کی جنگ اگر ہوگی تو وہ نیوکلیر جنگ ہوگی. یہ آپ نہ سوچیں کہ نیوکلیر نہیں ہوگی, وہ آج کی نیوکلیر جنگ ہوگی بھائی. تو آپ کیا کر رہے ہیں, یہ دنیا کو سوچنا چاہیے. لیکن کیا کوئی ہمیں کوئی لیڈرشپ نظر آ رہی ہے؟ کیا ہمیں کوئی ایسا لگ رہا ہے کوئی لیڈر موجود ہے کہ جناب جو ان انتہا پسندوں کو روک لے گا؟ تو وہ بھی کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا کہ کوئی جناب ڈنڈا دے کر ان کو روک لے گا. ایسی بھی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. تو یہ دنیا جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہی ہے. کوئی یہاں پر نظام نہیں بچا, کوئی لیڈرشپ نہیں بچی, کوئی مذاکرات نہیں ہیں. عجیب و غریب معاملہ چل رہا ہے. وہاں پر غزہ میں فاقے ہیں, اتنے لوگ آپ نے شہید کر دیا. اب رفح میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا وہاں پر بمباری شروع ہے, ابھی کچھ گھنٹے پہلے بمباری ہوئی ہے, 20 لوگ وہاں پر شہید ہو گئے. 20 لوگ ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بمباری میں. تو وہاں پر ایک طرح سے لو اسکیل آپریشن تو شروع ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بڑے اہم اور بڑے تاریخی دن ہیں, اور کوئی مجھے تو اچھی صورتحال نظر نہیں آ رہی ہے. مطلب ایک تباہی ہے جو نظر آ رہی ہے. دیکھیں کیا بنتا ہے. امریکہ اور ادھر برطانیہ کا آنا بھی بہت خطرناک صورتحال ہے. سو دیکھتے ہیں ان 24-48 گھنٹوں میں ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.